السلام علیکم۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ ہمارے تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ باہر خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ جو باہر وقت کو ضائع کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مسجد میں بھیج دیں۔ اگر مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ان کو اللہ کے لیے گھر کو بھیج دے، خواہ اپنے وقت کو برباد نہ کرے۔ یہ تاقرات ہے، عبادت کرنے والی رات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے والی رات ہے۔ ہم لوگ مسجد میں آ کر باہر باتیں کرتے رہیں گے تو اس سے ہمارے سے جانور بہتر ہے۔ تو اس لیے باہر جو احباب ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں، صرف آدھا گھنٹہ بات ہوگی۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان گزر رہا ہے اور گزرتا رہے گا۔ میں نے پہلی تاقرات میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ رمضان کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ رمضان بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب رمضان المبارک ختم ہونے کے لیے اب ہمارے پاس صرف چند گھڑیاں باقی ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہ چند گھڑیاں کب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، کب ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا یہ رمضان المبارک آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ بزرگان محترم، ہم نے پہلی تاقرات میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے عنوان پر بات کی تھی۔ آج دوسری تاقرات ہے تو آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ آج ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آج اس عنوان پر ہم لوگ بات کریں گے۔ دیکھیے بزرگان محترم، اللہ رب العزت کی شان ایک ایسی شان ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو مالدار نہیں بناتے۔ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں غنی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مالدار بناتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کو غریب بناتے ہیں، مسکین بناتے ہیں، فقیر بناتے ہیں، یتیم بناتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر ساری دنیا کے اندر اللہ پاک مالداروں کو پیدا فرما دیتا، مالداروں کو پیدا فرما دیتا، تو مالداروں کی زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے اندر اللہ پاک ساروں کو غریب بنا دیتا، فقیر بنا دیتا، یتیم بنا دیتا، مسکین بنا دیتا، تو زکوٰۃ کا مال کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی شان اقدس ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو مالدار نہیں بناتے۔ جس کو مالدار بناتے اللہ کا احسان ہے، جس کو مالدار بناتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے۔ اور اللہ پاک جسے غریب بنائے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا غریب نہیں بنایا
کہ میں 3 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہ کھا سکوں، اتنا غریب بھی نہیں بنایا۔ مالدار ہے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غریب ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے بزرگان محترم، قرآن پاک کی وہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے ہی میں خطبے میں پڑھ دی تھی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ پاک جن لوگوں کو مالدار بنایا ہے، مال دیا ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹائے، اپنے مال کو خرچ کرے، غریبوں کو ڈھونڈ کر ان مالوں کو پہنچائے، مستحقین کو ڈھونڈ کر اس مال کو پہنچائے، اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو ڈھونڈے، اپنے رشتہ داروں میں مسکینوں کو ڈھونڈے، ان غریبوں کو، ان مستحقوں کو ڈھونڈ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال کو پہنچانا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے وہ آدمی تکبر کرنے لگتا ہے، جس کو اللہ پاک مالدار بنائے ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے، جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو بزرگان محترم وہ اپنے آپ کو فرعون سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے، ابو جہل سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے، عتبہ اور شیبہ سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میرا چلنا ہے۔ دیکھیے بزرگان محترم، اللہ پاک مالداروں کو مال اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں کا خیال کرے، وہ اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو ڈھونڈ کر اس مال کو پہنچائے۔ اللہ پاک اس لیے مالداروں کو مال عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ مال کو خرچ کرنے کے بجائے، اللہ کے نام پر لٹانے کے بجائے، صدقہ کرنے کے بجائے اپنے بینکوں میں، اپنے گھروں میں جمع کر کر کے گن گن کے اس کو رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها۔ اے عقل کے اندھو، کان کے پردے کھول کر سن لیجئے گا، جو لوگ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال کو، سونے چاندی کو جمع کر کے گن گن کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں، اپنے اے ٹی ایم میں جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے نام پر نہیں لٹاتے، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اگر میرا مال مسجد کے نام پر خرچ کروں گا، اگر میرا مال مدرسے کے نام پر لگاؤں گا، اگر میرا مال علماء کے نام پر لگاؤں گا، علماء کی مہمان نوازی میں اپنے مال کو لگاؤں گا، تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر میں ان پیسوں میں صدقہ کر دوں گا تو میرے ان پیسوں میں کمی آ جائے گی، میرے ان پیسوں میں نقصان ہو جائے گا۔ بزرگان محترم یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پر صرف 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، سچے دل سے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس کو بہت ہی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ بھئی بار بار میں کو ہاف اور آن نہ کرے، ایک مرتبہ اس کو سیٹنگ کر کے چھوڑ دے، کام ہو جائے گا۔ بیان کے دوران ہاف کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، مال جمع کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا ہے،
آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ مال کو جمع کر کے گن کر کے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ بات امت تک پہنچا رہے، فبشرہم بعذاب علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ پاک ان کے لیے عذاب کو تیار کر رہے، جہنم میں آگ کو تیار کر رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کے اندر ساتوں آسمان ساتوں زمین کے درمیان میں جتنی چیزوں کو اللہ نے بنائے ہیں، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ سواریاں ہیں، یہ ٹو ویلر ہے، یہ کار ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ پینے کی چیزیں ہیں، یہ استعمال کرنے کی چیزیں، جتنی چیزوں کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بنائے، دنیا کے اندر پیدا فرمائے، یہ سارے کے ساری چیزیں انسانوں کی استعمال کے لیے اللہ نے بنائے۔ آگے فرماتے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کی معرفت کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جنت بنانے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بزرگان محترم، آج میرے پاس اور آپ کے پاس تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی حکومت آ گئی، تھوڑی سی جائیداد آ گئی، تھوڑا سا عہدہ مل گیا، تھوڑا سا مسجد کا ذمہ دار بن گیا، تھوڑا سا مسجد کا صدر بن گیا، تو بزرگان محترم معاف کیجئے گا یہ بات آپ کو کڑوی لگ رہی ہے، لیکن حق بات ہے۔ بزرگان محترم، ہم اپنے آپ کو فرعون سے بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں، شیطان سے بھی بڑا ہم لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ احادیث رسول کے اندر یہ بات سننے کو ملتی ہے، صرف شیطان کے اندر گھمنڈ تھا، تکبر تھا، وہ اترایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے فرمایا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ وہ ایک سجدہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، گھمنڈ کر دیا، اس نے اترا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نیچے اتار دیا، صرف گھمنڈ کرنے کی بنیاد پر ہمیشہ کی وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ تو بزرگان محترم، میں اور آپ تھوڑا سا مال ملنے کی بنیاد پر کیوں گھمنڈ کرتے ہیں؟ نہ یہ مال ہمارا ہے، نہ یہ جان ہماری ہے، نہ یہ ہماری حکومت ہے، نہ یہ عہدہ ہمارا ہے۔ بزرگان محترم، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، تو آج میں بتا رہا تھا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے قرآن مجید میں اعلان کر رہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو دردناک عذاب دینے والے ہیں۔ آگے اسی آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم۔ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک انہی کے مالوں سے ان کی پیشانی کو داغیں گے، انگار لگائیں گے، ان کے پیشانی کو آگ سے تپائیں گے، ان کے چہروں کو داغ لگائیں گے، اللہ پاک ان کے پہلوؤں کو آگ سے جلائیں گے، ان کی پیٹوں کو جہنم کی آگ سے جلائیں گے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ سونا چاندی ہے جس کو تم لوگ دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے، گن کر کے چھپا کر کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم اپنے سونے چاندی کو جمع کیے ہوئے کا آج مزہ چکھ لو، جہنم کا عذاب چکھ لو۔ آج تم کو کوئی نہیں بچائے گا، نہ تمہارا باپ تم کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، نہ تمہاری ماں جہنم کے عذاب سے تم کو بچائے گی، نہ تمہاری بیوی جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے، نہ تمہاری اولاد
اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ بزرگان محترم، آج ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ناخن نکل جاتا ہے، تھوڑا سا ماچس کا انگار اگر ہاتھ کو لگ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ اللہ کا عذاب کیسے ہوگا، اللہ کی جہنم کیسے ہوگی۔ بزرگان محترم، جب تنہائی میں بیٹھ کر جب جہنم کے منظر کو ہم سوچتے ہیں تو خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں آئے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیاشی کریں گے، مزے کریں گے، پھر دنیا زندگی ختم ہو جائے گی، چلے جائیں گے، اللہ پاک جنت دے دیں گے۔ یہ بات اچھی طرح بزرگان محترم اپنے دل اور دماغوں کے اندر بٹھا لیجئے گا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایک ایرے غیرے کو دے دیا جائے۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق 100% زندگی گزارے گا، تو کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ساری دنیا والوں کو دکھائے گا۔ میں نے کل بھی پرسوں بھی یہ بات بتائی تھی کہ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اب جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ساری دنیا والوں کو دکھائے گا اور کہے گا، او دیکھ لو یہ تو میرا نامہ اعمال ہے، یہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو مجھے جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، میرے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب ادھر دیکھ رہا ہے کہ اس کے محلے میں رہنے والا اس کا دوست موجود ہے، اس کا رشتہ دار اس کے سامنے موجود ہے، وہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر پوچھے گا، وہ تو کہے گا، ارے تو میرا دوست ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بڑا سگا بھائی تھا، جا اللہ سے تھوڑا درخواست کر کے آجا کہ وہ بھی مجھے جنت میں بھیج دے۔ اس وقت اس کا بھائی ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا، بزرگان محترم وہ کہے گا کہ آج میں کسی کو نہیں پہچانتا، تو میرا بھائی ہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو میرا باپ ہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو میرا دوست ہے نہیں پہچانتا۔ بزرگان محترم، یہ دنیا کی دوستی دنیا تک رہے گی، یہ دنیا کی رشتہ داری دنیا تک رہے گی، یہ دنیا کی محبتیں دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ قبر میں جائیں گے تو آپ کی زندگی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، میدان محشر میں جائیں گے تو آپ کی زندگی کا حساب، آپ کے اعمال کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کے حساب کا کتاب، آپ کے نامہ اعمال کا حساب آپ کے والدین نہیں دیں گے۔ آج دوپہر میں لنگلاش پورم کے اندر کسی کام کی وجہ سے ایک غیر مسلم کے گھر میں گیا ہوا تھا۔ آج دوپہر کا واقعہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، 3 یا 3:30 بجے کا واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت، اسی کے الفاظ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ حضرت آپ کی عید جو آتی ہے بہت جلدی آتی ہے، چونکہ اس کو ہماری زبان بولنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی جو عید ہوتی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، آپ کی جو عید ہوتی ہے بہت جلدی آتی ہے۔ اور اس نے آگے اور ایک عجیب و غریب بات کی، اس نے کہا کہ آپ کا جو رمضان کا مہینہ ہے بہت جلدی سے آیا اور بہت جلدی سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کیا کہا؟ اب دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے، پتہ نہیں کہ اب اللہ کا عذاب کب آئے گا، اللہ کا عذاب اب دنیا میں کب آئے گا، اب کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس نے آگے ایک عجیب و غریب بات کہی، اس نے کہا ایک ہندو ہے، غیر مسلم ہے، دوسرے مذہب کا آدمی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آدمی جو کام کرنا ہے وہ دنیا ہی میں کرنا ہے، کل قیامت کے دن اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا مالک، اس کا بھگوان اس کو اجازت نہیں دے گا۔ کیا کہا؟ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ جو کچھ نیک اعمال کرنا ہے، جو کچھ خیر کا کام کرنا ہے، وہ آنکھ بند ہونے سے پہلے، خبر میں داخل ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ کل قیامت کے دن بھگوان 1 سیکنڈ کے لیے بھی اچھا کام کرنے کے لیے موقع نہیں دے گا۔ دیکھیں بزرگان محترم، یہ غیر مسلم کو رمضان کی فکر ہے، مجھے اور آپ کو رمضان کی فکر نہیں ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا مسلمان گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلیوں کی طرح
सुअरों की तरह बुजुर्गान मुहतरम रोडों के ऊपर रमजानुल मुबारक के महीने में होटलों के सामने चाय पीते हुए नजर आ रहे, होटलों के अंदर बैठकर बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे, होटलों के अंदर बैठकर सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे, रास्तों में घूमते हुए पान खाते हुए नजर आ रहे। बुजुर्गान मुहतरम, मैं मिंबरे रसूल पर बैठकर यह बात बताने के लिए मजबूर हूं, अगर जानवर को अल्लाह पाक इंसान बना देता तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि वो भी रमजानुल मुबारक के रोजे रख सकता। आज हमारी गैरत इतनी मर चुकी है कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं। बुजुर्गान मुहतरम, हम अपने आप को मुसलमान जरूर बता रहे, नबी का लेबल हम लगा लिए। अगर यही सवाल कल क़यामत के दिन मेरा और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारा गिरेबान पकड़ कर यह बात पूछ ले, ये ऐ मेरे उम्मती, मैंने तेरे लिए रातों रात रोया करता था, मैंने तेरे लिए 3-3 दिन पेट पर पत्थर बांधकर जिंदगी गुजारा करता था, मैंने अपनी उम्मत के लिए रातों रात तड़पा करता था, मैं अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए कभी पेट भर के खाना नहीं खाया करता था, बता मेरे उम्मती तो आज मेरे पास क्या नेक अमाल लेकर आया है। अगर अल्लाह तेरे से पूछ ले क्या तू नमाज पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया, तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा। अगर तू इम्तिहान में नाकाम हो गया तो मैं सारे नबियों के सामने, सारी दुनिया वालों के सामने, बुजुर्गान मुहतरम कौन कह रहे हैं, मेरे और आपके नबी कह रहे हैं कि उस वक्त मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, आज मैं और आप अपने दोस्त को खुश करने के लिए पता नहीं कितनी चीजों का इंतजाम करते हैं। अपने दोस्त और अहबाब को खुश करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो हम लोग झूठ भी बोल देते हैं। अपने वालिदैन को खुश करने के लिए गीबत करना पड़े तो बुजुर्गान मुहतरम हम गीबत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को धोखा देने की नौबत आए तो हम लोग धोखा दे देते हैं। लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा, दुनिया में है करना है कर लीजिए, एक न एक दिन मौत जरूर आनी है। ये पहले की तरह उम्मत नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर वक्त डर रहता था, यह खौफ तारी रहता था कि मेरी उम्मत की उम्र 50 से 60 साल है, वो क्या करेगी, क्या कमाएगी, क्या खाएगी, क्या अमाल करेगी। बुजुर्गान मुहतरम, कम से कम हम दुनिया में रहते हुए नेक अमाल करके अपने नबी को राजी कर ले। कल क़यामत के दिन हमारे नबी को सारी दुनिया वालों के सामने नाराज होने की नौबत ना आए। बुजुर्गान मुहतरम, अगर बात करते जाए क़यामत के उन्वान पर फजर हो जाएगी, मजमून खत्म नहीं हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि ज़कात के मुतालिक जो लोग माल को जमा करके रखते हैं उनके लिए तो दर्दनाक आज़ाब है। दूसरी बात मैं आप हजरात के सामने यह बताना चाहता हूं कि ज़कात किन किन लोगों को देना चाहिए, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि ज़कात का माल गैर मुस्लिमों को देना जायज नहीं है। किसको देना, जोर से बोलिएगा, अपने दिमागों में बिठा लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों को मसाइल मालूम नहीं होते। हर आदमी ज़कात का माल उठाया किसी को दे दिया, हर आदमी ज़कात का माल उठाया किसी को दे दिया, उसको मालूम ही नहीं कि ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं, उसे मालूम ही नहीं है। अब वह समझता है कि मेरी ज़कात का माल, मेरी ज़कात का हक अदा हो गया। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, यह बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि ज़कात का माल गैर मुस्लिमों को देना जायज नहीं है। और दूसरी बात, ज़कात का माल अपने माँ बाप को देना जायज नहीं है। आगे बताऊंगा किस लिए। दूसरी बात, किसको देना, ज़कात का माल अपने माँ बाप को देना जायज नहीं है। तीसरी बात, ज़कात का माल अपने बच्चों को देना जायज नहीं है। ज़कात का माल पोता पोती को देना जायज नहीं है। ज़कात का माल नवासा नवासी को देना जायज नहीं है। ज़कात का माल नाना नानी को देना जायज नहीं है। ज़कात का माल दादा दादी को देना हरगिज़ किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जायज नहीं है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले ज़कात का माल गैर मुस्लिमों को देना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। माँ बाप को ज़कात का माल देना जायज नहीं है, अपने बच्चों को ज़कात का माल देना जायज नहीं है, पोता पोती को ज़कात का माल देना जायज नहीं है, नवासा नवासी को ज़कात का माल देना जायज नहीं है।
बुजुर्गान मुहतरम, इन तमाम अफराद को ज़कात का माल देना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। और ज़कात का माल किन लोगों को देना जायज है, गौर से सुनिएगा कि ज़कात का माल भाई बहन को देना जायज है। ज़कात का माल सगे भाई को दे सकते हैं, सगी बहन को दे सकते हैं, भाई बहन को दे सकता है, बहन भाई को दे सकता है। दोनों सूरतों में ज़कात वो अदा हो जाएगी। और ज़कात का माल गैर मुस्लिमों को देना किसी भी सूरत में जायज नहीं। ये रहे मसाइल, छोटे छोटे मसाइल होते हैं, आम तौर पर हम लोगों को मालूम नहीं होते। हम आगे बढ़ते हैं कि ज़कात का माल वालिदैन को क्यों देना जायज नहीं है। चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। ज़कात का माल वालिदैन को देना क्यों जायज नहीं है? इसलिए कि बुजुर्गान मुहतरम, ज़कात का माल वालिदैन को देना इसलिए जायज नहीं, वो खुद अपने वालिदैन हैं। मां के पेट में रहकर 9 माह उसने परवरिश की है। अब ज़कात का माल इसलिए देते हैं कि हमारे पास जो माल होता है उस माल में से 2.5, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए मौजूद हैं तो 1 लाख रुपए में से 2,500 रुपए उसके ऊपर ज़कात निकालना फर्ज है। और उस 1 लाख रुपए के ऊपर साल गुजरना जरूरी है। यह बात अच्छी तरह याद रख लीजिएगा। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए मौजूद है या 2 लाख रुपए मौजूद है तो उस माल के ऊपर 1 साल गुजरना जरूरी और वाजिब है, तब जाकर उस माल पर ज़कात वाजिब होती है। और 1 लाख रुपए में उलमा ने लिखा है कि सिर्फ 2,500 रुपए ज़कात फर्ज है। और ये 2,500 रुपए पूरा माल हर एक गरीब को दे नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा करके। उलमा ने लिखा है कि सबसे पहले ज़कात का माल अदा करने के लिए अपने रिश्तेदारों में तलाश करना चाहिए, बाहर बाद में तलाश करना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने रिश्तेदारों में ज़कात का माल देने से 2 बड़े फायदे होते हैं। एक फायदा तो यह है कि ज़कात जो अदा कर रहा है उसका सवाब तो मिलेगा, और दूसरी बात उलमा ने लिखा है कि सिला रहमी करने का उसको अज्र मिलेगा। और एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बुजुर्गान मुहतरम, जो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ करके तलाश करके इस्तिकामत के साथ इखलास के साथ जो अदा करने के लिए चलकर जाता है, अल्लाह के यहां उसके लिए भी अज्र लिखा जाएगा। मुहतरम, अल्लाह पाक ने जिसको साहिब हैसियत बनाया है, साहिब मालदार बनाया है, वो अपने घरों के अंदर अपने माल को जमा कर अपने बीवियों से जाकर पूछे। आमतौर पर ऐसा होता है कि हर घर के अंदर तो सोना चांदी मौजूद होता है, और जिस आदमी के पास जिस घर में 7.5 तोला सोना 52.5 तोला चांदी मौजूद है, ऐसे आदमियों पर, ऐसे अफराद पर भी ज़कात अदा करना वाजिब है। और एक सवाल पैदा होता है कि एक आदमी के पास सोना तो मौजूद है लेकिन चांदी मौजूद नहीं है। अब देखा जाएगा कि उसके पास कितना सोना मौजूद है, उस एतबार से उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और दूसरी बात यह कि एक आदमी के पास चांदी मौजूद है लेकिन सोना मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर देखा जाएगा कि अब इसके पास कितनी मिकदार में चांदी मौजूद है, तो उस एतबार से ज़कात निकालेंगे। तो ये हो गई किसको ज़कात देना, किसको ज़कात नहीं देना। तो बुजुर्गान मुहतरम, हम लोगों को अल्लाह पाक ने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। ये अल्लाह का हमारे ऊपर करोड़ों एहसान और शुक्र है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल यदुल उल्या खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने। उलमा ने तफसीर के अंदर लिखा है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हर दिन हर आदमी को हर रोज 10 रुपए सदका करना चाहिए। कितने रुपए? जोर से बोलिए। 10 रुपए सदका करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आज हम लोग अपने दोस्तों के साथ जब होटलों में जाते हैं खाने के लिए, चाय पीने के लिए जाते हैं, तो हम बेधड़क बगैर सोचे समझे के पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन जब वही पैसा अल्लाह के नाम पर खर्च करने का मौका है, मस्जिद को देने का वक्त आए, मदरसे को देने का वक्त आए, मिस्किनों को देने का वक्त आए, तो बुजुर्गान मुहतरम माफ कीजिएगा कि हम लोग अपने जेबों के अंदर सिक्कों को ढूंढते। अरे होता कि नहीं होता ऐसा? तो इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, पारे नंबर 27 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे। हालांकि अल्लाह पाक को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे माल की जरूरत नहीं है। वो तो बेनियाज है, वो तो शहंशाह है, वो तो मालिकों का मालिक है। उसको देना तो आता है लेकिन हमको लेना नहीं आता। लेकिन
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے نام پر لٹائے گا، جو اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ صرف 1 روپیہ صدقہ کرے گا، تو آگے اللہ پاک خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ، تاکید کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بڑھا کر کے دیں گے، دگنا کر کے دیں گے۔ اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کے نام پر مسجد کو دے رہا ہے تو پتہ نہیں اللہ اس کو کتنا بڑا کر دیں گے۔ اگر کوئی مسجد کی تعمیری کام کے لیے، مسجد کے پھنکے کے لیے، مسجد کی چیزوں کے لیے، مسجد کے میات کے لیے اگر کوئی 1000 روپے 2000 روپے دے رہا ہے تو بزرگان محترم اللہ پاک اس کے دینے کی بدولت غیب سے اس کے کاروبار کے اندر برکت دیں گے، اس کے مال کے اندر برکت دیں گے، اللہ پاک اس کے کاروبار میں نفع دیں گے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ سوچ سے اس کی حیران عقل پریشان ہو جائے گی، میں صبح میں نکلا کاروبار کرنے کے لیے لیکن شام کو دیکھا کہ میرے دونوں جب پیسوں سے بھر گئے۔ بزرگان محترم اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ اور بھی بہت سارے کافی باتیں، 2-3 حدیث ہیں، میں ایک حدیث بول کر آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک اسی مال کو جہنم میں پکائیں گے، جہنم میں تپائیں گے، جتنا سونا جمع کر کے رکھا تھا سارے مال کو جمائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز آگ میں پک رہی ہے، ابل رہی ہے، تپایا جا رہا ہے، پکایا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سارے انسان اس کی طرف آگے بڑھ چڑھ کر دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بزرگان محترم سامنے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو عذاب دینے کے لیے، عذاب کا مزہ چکانے کے لیے آگ میں مال کو ڈال کر کے پکا رہے ہیں۔ اب مال پکنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس مال کو اٹھا کر، اس دوزخ کے انگار کو اٹھا کر اس بندے کی پیشانی پر ڈال دو۔ وہ تڑپ جائے گا، خون کے آنسو روئے گا، چلائے گا اور اللہ سے درخواست کرے گا اے اللہ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے، کتنے سیکنڈ کے لیے؟ 1 سیکنڈ کے لیے بھیج دیجئے دنیا میں، اے اللہ میں پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے بندے میں نے تجھے دنیا میں 60 سال کی زندگی دے کر بھیجی تھی، میں نے تجھے 50 سال کی زندگی دے کر بھیجی تھی، تو نے دنیا میں غفلت کے ساتھ گزار دیا، آج تیرا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، اب تو تیرا فیصلہ ہو چکا ہے، تو مال کو جمع کر کے رکھتا تھا، میں تجھے صاحب نصاب بنایا تھا، خاندان کا سب سے بڑا آدمی بنایا تھا، لیکن تو نے دنیا میں غرور کے ساتھ زندگی گزار دیا، آج تیری بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو فرشتے آپ کو اٹھائیں گے، پورے جسم کو لگائیں گے، وہ ادھر سے ادھر پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک اس کو وہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کلام پاک میں ارشاد ہے 50,000 سنہ، کل قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے سال کے برابر؟ قیامت کا ایک دن بزرگان محترم 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر آگے فیصلہ ہوگا یہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یا اللہ پاک فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم اپنے گھروں کے اندر جائیے، اپنی بیوی کو پوچھئے کہ گھر کے اندر کتنا مال موجود ہے، گھر کے اندر کتنا سونا موجود ہے، گھر کے اندر کتنی چاندی موجود ہے، سارے چیزوں کو جمع کر کے رکھ کر اگر آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو علماء کی طرف رجوع کیجئے گا، مدارس سے رجوع کیجئے گا اور اپنے مسائل کو حل کر کے وقت مقررہ پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب آپ چلے جائیں گے تو بڑی خطرناک سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ کا اپنے کلام پاک میں ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بڑی خطرناک پکڑ آئے گی، کوئی بچ نہیں سکتا۔
بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے وقت مقررہ پر زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور 2 واقعات ہیں، اگر آپ حضرات اجازت دے تو میں سنا دوں، صرف 5 منٹ کا موقع آپ سے چاہتے ہیں، صرف 2 واقعات میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، سنائیں گے انشاءاللہ، سنیں گے سب انشاءاللہ، آواز ہی نہیں آ رہی۔ دیکھیں 2 واقعات تھے، ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کس کی خدمت میں؟ زور زور سے بولیے گا، آپ جلدی جلدی سے بولیے گا۔ ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساتھ میں اپنی بچی کو لے کر آئی، اور اس بچی کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے زیورات موجود تھے، 2 کنگن موجود تھے سونے کے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر اس بچی کے ہاتھوں پر پڑ گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچی سے یا اس بچی کی والدہ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو وہ عورت یا بچی کہنے لگی کہ نہیں حضور۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ان دونوں ہاتھوں میں جہنم کے 2 انگارے 2 کنگن پہنائے؟ کیا تم اس بات کو گوارا کرتی ہو؟ تو عورت کہنے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جیسی یہ بات سننی تھی کہ کل قیامت کی دن اللہ پاک جہنم کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں پہنائیں گے، تو اسی وقت وہ عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بچی کے ہاتھ سے اس زیور کو نکالا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ آپ کے لیے اور اللہ کے لیے میں پیش کرتی ہوں۔ دوسرا واقعہ ہے بزرگان محترم، یمن سے ایک صحابی رسول ہے، اپنے مال کو زکوٰۃ کے مال کو لے کر روانہ ہوئے۔ اب راستے میں دیکھا کہ کوئی ایسا فقیر نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے، تو وہ صحابی رسول اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر مدینہ شریف کو آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی سوال کرنے لگا کیا ہے صحابی رسول، آپ کو کوئی یمن میں کوئی فقیر نہیں ملا، کوئی یتیم نہیں ملا، کوئی مسکین نہیں ملا؟ تو دیکھیں بزرگان محترم، ہر صحابی کسی عائرہ غیرے کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا کرتے تھے، وہ زکوٰۃ کا مال مستحقین کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یمن سے اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر مستحقین کو ڈھونڈتے ہوئے، فقیروں کو ڈھونڈتے ہوئے، یتیموں کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ شریف میں لا کر زکوٰۃ کے مال کو پہنچائے۔ تو بزرگان محترم، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میرا اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو رشتہ داروں تک ڈھونڈ کر پہنچائے، پوچھ کر پہنچائے۔ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس میرے خاندان والے آئیں گے، میرے پاس میرے خاندان والے آ کر زکوٰۃ کا مال پوچھے تب دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے بزرگان محترم، دینے والے کو بھی کراہت ہوگی اور لینے والے کو بھی بے عزتی ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گھر گھر ڈھونڈ کر جائے، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے اور چھپا کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس زکوٰۃ کے مال کو پہنچائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ پاک اس صدقے کی بنیاد پر 70 مصیبتوں کو دور فرماتے۔ کتنے مصیبتوں؟ آدمی 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے 70 مصیبتوں کو دور فرماتے، 70 مشکلات کو دور فرماتے، 70 حالات کو دور فرماتے۔ اگر کوئی مشکل آنے والی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس صدقے کی بنیاد پر اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر، بالخصوص ہمارے ہندوستان کے اندر، اتنے حالات پر حالات آ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے بزرگان محترم، مسجدوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، میں نے شروع میں وہ بات بتائی تھی کہ علماء نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر دن ہر انسان کو 10 روپے صدقہ کرنا چاہیے۔
تو اللہ پاک کی ذات پر امید ہے کہ اللہ پاک آنے والے حالات میں بہتر سے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں. اللہ پاک ساری دنیا کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائیں گے. تو اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو بزرگان محترم، پہلی تاقرات میں ہم نے نماز کے عنوان پر بات کی تھی. تو اب آپ حضرات میں سے بتائیے گا کہ کون کون اب تک نمازوں کی پابندی کیے؟ پانچوں نمازوں کی. ہمارے اس مجمع کے اندر جتنے نوجوان ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہاتھ اٹھائیے گا، دیکھیں گے ہم کتنے نوجوان ہیں. صرف نوجوان ہاتھ آدھا اٹھ رہا. آدھی نمازیں پڑھے سرکار، فجر چھوڑے، ظہر چھوڑے، عصر ملی تو پڑھے، مغرب افطاری کرے، موقع مل گیا تو پڑھ لیے، نہیں بول کر بولے تو چائے کے دکان میں بیٹھ گئے. صبح سے روزہ رکھے، کیا کرنا، فوراً مغرب کی نماز کو انہیں امی کیا سمجھتی، ان کے ابا کیا سمجھتی، میرا بچہ افطاری کرتے ہی نماز کو چلے گا. اب انہیں کہا تھا نماز کو، ہوٹل کو گیا رہا تھا سگریٹ پینے کے واسطے، چائے پینے کے واسطے، اب دوست کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے واسطے. اب ان کی امی کی نیت کیا ہے، میرا بچہ چاند کے ٹکڑے توڑ کو لے لگا رہا گھر میں. دونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. شکریہ.